فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو کلیر شریف کا شاہ ولایت مقرر فرمایا۔ اس ضمن میں اپنے دست مبارک سے ایک حکم نامہ تحریر فرمایا اور حضرت علیم اللہ ابدال رحمۃ اللہ علیہ کی معیت میں 15 ذوالحج 652 ہجری کو کلیر شریف کی طرف روانہ فرمایا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کلیر شریف پہنچے تو وہاں پر مسماتا گل زادی کے مکان میں سکونت اختیار فرمائی۔ یہ گھرانہ آپ کا عقیدت مند ہو گیا۔ اسی محلے میں جمال تیلی اور مسماتا نعمت کے گھر بھی تھے، جبکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی قیام گاہ کے شمال کی طرف قاضی تبارک کا مکان تھا۔ حضرت علی احمد صابر سرکار رضی اللہ عنہ اپنی قیام گاہ کے گوشہ میں بیٹھ کر عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ اگلے دن عصر کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے۔ نمازیوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا اور آپ سے بات چیت کی تو وہ سب آپ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مند ہو گئے۔ آپ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے زہد و تقوی کی شہرت پورے کلیر شریف میں پھیل گئی۔ لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی سعادت حاصل کرنے کی غرض سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آنا شروع ہو گئے، مگر آپ کی جلالی حالت اور روب و دبدبا کے باعث نزدیک آنے کو کسی میں جرأت نہ ہوتی، اس لیے دور ہی سے زیارت کی سعادت حاصل کر کے چلے جاتے۔ ایک دن آپ حضرت علیم اللہ ابدال اور بہاوت الدین اور جمال تیلی اور ان کے بیٹوں کے ہمراہ عصر کے وقت مسجد میں تشریف لائے۔ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت علی احمد صابر سرکار رضی اللہ عنہ نے نمازیوں سے مخاطب ہوئے۔ مسجد میں اس وقت تقریباً 2000 افراد موجود تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، پروردگار عالم کے نزدیک اس کے سب بندے برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس کا خاص بندہ وہی ہے جو سچے دل سے اس کی عبادت و اطاعت کرے اور اس کے بھیجے ہوئے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ کی پابندی کرے۔ اس کے بعد حضرت الشیخ بہاوت الدین اور جمال تیلی اور ان کے ساتھ بیٹوں نے بلند آواز سے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے لوگوں، یہ اقطاب ہند ہے اور ان کو کلیر کی ولایت عطا کی گئی ہے، اس لیے سب لوگوں کو چاہیے کہ ان کے دست حق پرست پر بیعت کر کے دینی و دنیائی کامیابی حاصل کرے۔ ان کو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ماہوار فرمایا ہے اور اللہ عز و جل کی طرف سے ان کو بلند مرتبہ عطا کیا گیا ہے، اس لیے ان کے وعظ و نصیحت سے فائدہ اٹھاؤ۔ لوگوں نے آپ رضی اللہ عنہ کی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں کی باتیں سنی، مگر کوئی بھی بیعت کرنے کی غرض سے آگے نہ بڑھا۔ اگلے دن فجر کے وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ پھر جامع مسجد کلیار شریف میں تشریف لے گئے اور نماز کی ادائیگی کے بعد حاضرین نے مسجد کو واضح و ہدایت فرمائی۔ حاضرین میں سے کسی نے بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آواز پر لبیک نہ کہا اور جواب دیا کہ ہمارا پیر قرآن حکیم ہے اور ہمارا امام قاضی تبارک ہے، اس کی منشا کے بغیر ہم کسی دلیل سے تم کو اپنا امام اور اپنا پیر نہ مانیں گے۔ قاضی تبارک کلیر شہر میں قاضی کے عہدے پر فیض تھا، غرور تکبر میں یکتا تھا اور اپنے سے افضل کسی کو نہ سمجھتا تھا۔ تمام اہل شہر پر اس نے اپنا روب جمال رکھا تھا، ہر ادنیٰ و اعلیٰ اس کا فرماندار اور تابعدار تھا۔ شہر کا حاکم قیام الدین عرف زمان بن داؤد بن خقف اگرچہ خود مختار تھا، مگر وہ بھی قاضی تبارک کا تابعدار تھا۔ حضرت علی احمد صابر سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ نے لوگوں کی یہ بات سنی تو ارشاد فرمایا، فقیر اپنے پیر و مرشد کی طرف سے عطا کردہ خلافت نامہ کی بنا پر امام ہونے اور سلطان الاولیاء کا خطاب رکھتا ہے، اس دلیل کے باعث طریقت کی ہدایت کرتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اس اعلان کی شہرت کلیر شریف میں ہو گئی۔ رفتہ رفتہ لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مند ہوتے گئے۔ آپ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی شہرت قاضی تبارک کو بہت ناگوار گزری اور اس نے کھلم آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت شروع کر دی۔ جو لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مند اور مرید ہو گئے تھے ان کو بہکانا شروع کر دیا، اور جو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت سے مشرف ہونے کے لیے آتے تو ان کو اس مقصد سے باز رکھنے کے لیے روکتا اور ان پر دباؤ ڈالتا۔ قاضی تبارک کی مخالفت اور سخت رویے کی وجہ سے بہت سے لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے بغیر ہی واپس چلے جاتے، جبکہ بعض لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی قربت سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ قاضی تبارک نے
آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت کی انتہا کر دی۔ اس نے رئیس کلیر قیام الدین کو بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے بدظن کر دیا اور کہا کہ کلیر میں ایک ایسا شخص آیا ہے جو اپنی بزرگی اور برتری کا دعوے دار ہے اور اپنے آپ کو کسی مرشد کامل کا بھیجا ہوا بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ کلیر کی ولایت اس کے سپرد کی گئی ہے۔ وہ جامع مسجد میں اسی طرح کی باتیں اور واعظ و تلقین کرتا رہتا ہے جس سے نمازیوں کی نمازوں میں فطور پڑتا ہے اور لوگ اس کی باتوں کا اثر لیتے ہیں۔ اگر فوری طور پر اس کا سد باب نہ کیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی نہ دن ہمارے لیے نقصان کا باعث بن جائے، اس لیے ضروری ہے کہ جلد اس معاملے کو نپٹا جائے۔ کلیر کے رئیس پر قاضی تبارک کی باتوں کا اثر ہوا اور اس نے حضرت علی احمد صابر پیاس سرکار رضی اللہ عنہ کو اپنے اقدار کے لیے خطرہ سمجھا۔ چنانچہ رئیس کلیر قیام الدین بذات خود آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وعظ سننے کی غرض سے جامع مسجد میں آیا۔ حضرت مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ جامع مسجد میں تشریف لا چکے تھے۔ قاضی تبارک نے چونکہ پہلے ہی رئیس کلیر کے کان بھر رکھے تھے، اس لیے اس نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی اور کہا: آپ رحمۃ اللہ علیہ سلطان الاولیاء اور قطب القطاب ہیں، اگر یہ درست ہے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا دعویٰ سچا ہے تو بتائیں کہ میری ایک بکری جو کہ 3 ماہ سے غائب ہے، اس کی رنگت سفید اور قد دراز ہے، وہ بہت خوبصورت ہی اس وقت کہاں ہے؟ اگر آپ نے اس کے بارے میں صحیح جواب دے دیا تو ہم اہل کلیر آپ کی امامت و ولایت و قطبیہ تسلیم کر لیں گے۔ حضرت مخدوم پاک رضی اللہ عنہ ایک دم جلال میں آ گئے اور فرمایا: زموا کی بکری کھانے والے لوگوں، یہاں حاضر ہو جاؤ۔ یہ الفاظ آپ کی زبان مبارک سے ادا ہوتے ہی فوری طور پر 27 آدمی گھبرائے ہوئے جامع مسجد میں داخل ہوئے۔ حضرت علاء الدین صابر پیاس سرکار کریم نواز رضی اللہ عنہ نے ان سے دریافت فرمایا: تم نے زموا کی بکری کھائی ہے؟ ان لوگوں نے رئیس کے خوف سے انکار کیا اور کہا: یہ ہم پر بہتان ہے، ہمارا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت مخدوم پاک رضی اللہ عنہ نے بہت سوچا کہ ان کا پردہ فاش نہ ہو، مگر وہ لوگ انکار ہی کرتے رہے۔ جب آپ رضی اللہ عنہ تنگ آ گئے اور ان لوگوں نے بات نہ بتائی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے رئیس شہر سے فرمایا: تم اپنی بکری کا نام لے کر بلند آواز سے پکارو اور پھر قدرت کا نظارہ دیکھو۔ رئیس شہر نے بکری ہرمنا کہہ کر آواز دی۔ رئیس کا نام لے کر آواز دینا تھا کہ بحکم باری تعالیٰ فوراً ان 27 آدمیوں کے پیٹ میں سے جدا جدا آواز آئی کہ میرا اس قدر اتنا حصہ فلاں فلاں شخص کے پیٹ میں ہے اور انہوں نے نصف شب کو ذبح کیا تھا، میرا گوشت بھون کر کھایا تھا اور میریاں ہڈیاں صدرہ کنویں میں ڈال دی تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کرامت دیکھ کر رئیس کلیر بہت متاثر ہوا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی قطبیت کا اقرار کر لیا، چاہا کہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرے، مگر قاضی تبارک نے مکاری سے کام لیتے ہوئے رئیس کے کان میں کہا کہ یہ شخص بہت ہی بڑا جادوگر معلوم ہوتا ہے، اس کی باتوں میں نہ آئے ورنہ آپ کی تمام سلطنت برباد ہو جائے گی۔ غرض یہ ہے کہ قاضی تبارک نے اسی طرح مکر و فریب سے رئیس کو حضرت مخدوم پاک رضی اللہ عنہ کی جانب سے بدعقیدہ کر دیا۔ رئیس اس کے ورغلانے میں آ گیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا: تمہارا معاملہ جادو کا معلوم ہوتا ہے، تم قطب نہیں ہو۔ حضرت مخدوم پاک رضی اللہ عنہ مسکرائے اور فرمایا: الحمدللہ، آج رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ بھی اس سازش سے ادا ہوئی کہ جادوگر خیال کیا گیا۔ یہ فرما کر آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی قیام گاہ کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اس طرح خاموشی کے ساتھ اپنی قیام گاہ کی طرف چلے جانے کے باوجود قاضی تبارک کو یہ خوف لاگ تھا کہ اگر کسی طرح مخدوم پاک کا سکہ جم گیا تو میں فوری طور پر اپنے منصب سے الگ کر دیا جاؤں گا، اس لیے اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت میں کوئی کمی نہ کی اور دن رات آپ رحمۃ اللہ علیہ کو تنگ کرنے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت پر کمر بستہ رہا۔ اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف سازشوں کی ایک انتہا کر دی، مگر حضرت علی احمد صابر پیاس سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ نے بھی صبر اور تحمل کی انتہا کر دی۔